بہت بہت شکریہ جناب افتخار حسین صاحب. میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ مخاطب فرمائیں. جناب افتخار حسین صاحب ایک مختصراً سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ، جو خود جو ہے ایک بہت بڑے سوشل ورکر ہیں اور ہمیشہ لوگوں کے دکھوں اور دردوں کی مسیحائی کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. جو لوگ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کی بہت عرصے سے آپ صحیح کر رہے ہیں. میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آج ایم ڈی ایف کے اس فنکشن میں وہ تشریف لائے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. جناب افتخار حسین. السلام علیکم. جناب صدر محمد زاہد علی خان صاحب اور دوسرے ڈگنیٹریز آن دی ڈائس، آج میرے لیے ایک بہت مسرت کا دن ہے کہ آج کے اس فنکشن میں آپ لوگوں کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں. یہ جو کام ایم ڈی ایف کر رہی ہے سالہ سال سے، دراصل یہ ایک بہت ہی نیک اور حقیقی اور بہت ہی اچھا کام ہے. میں نے اتنے لڑکیوں کو جب میں نے ان کی رپورٹ دیکھی، اتنے بچیوں کو وہ مختلف ٹریننگس دلائے ہیں اور بہت ہی سکسیسفل طریقے سے یہ سمر کیمپ کو منعقد کیا گیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس کورس کے بعد، اس ٹریننگ کے بعد ہماری بچیاں انشاءاللہ یہ کام سیکھ کر اپنے اپنے روزگار کی فراہمی کا انتظام کریں گے. مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایم ڈی ایف یہ کام اپنے ہاتھ میں لی ہے، جو کہ وقت کا تقاضا ہے، جو ضروری بھی ہے آج کی تاریخ کے لیے. اس کے علاوہ دوسرے ان کے خدمات بھی بہت اچھے ہیں اور سیاست کے ساتھ مل کر جو کام وہ کر رہے ہیں یقیناً بہت ہی جو ہے تحسین آمیز کام ہے. فیض عام ٹرسٹ کو بھی یہ بہت بڑا جو ہے اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہم جو بھی خدمت کر رہے ہیں، ہم بھی کچھ کام سیاست کے ساتھ مل کر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خاص کر ایجوکیشنل فیلڈ میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی جو ہے بغیر پڑھے نہ رہے. ان کو پڑھائی انتہائی ضروری ہے اور اس کے ساتھ وہ مختلف جو ہنر ہے اس کو سیکھیں اور وہ اس کو کام میں لائیں. آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکے یا لڑکیاں جو ہے اس پڑھائی پہ بہت کم دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے سیاست کی، اس کے ساتھ ہم بھی جڑے ہوئے ہیں اور الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لڑکے لڑکیاں الحمدللہ کافی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہنر سیکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. آج اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سیاست کے ساتھ مل کر ہم کافی کچھ پروجیکٹس میں حصہ لے رہے ہیں. مظفر نگر کے اسکولس اور کشمیر میں جو فلڈس آئے ہیں اور یہاں پر بھی جو کچھ غریبوں کے مکان وغیرہ جو تباہ ہوئے ہیں، اس میں بھی جو ہے ہم سیاست کے ساتھ مل کر جو بھی ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں اور کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور عابد صدیقی صاحب کو بھی کہ ایم ڈی ایف کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم ضرور اس میں تعاون کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں دیر سے پہنچنے کی، اور یہ چونکہ میٹرو کا کام حیدرآباد میں ہر طرف چل رہا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کب اور کس وقت ٹریفک کا رخ بدل دیا جاتا ہے اور ہماری زندگی بھی اسی طریقے سے چلتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت ہی کیئرفل اور الرٹ رہنا چاہیے ہمیں. شنشین پہ تشریف فرما ہر دل عزیز شخصیت جناب زاہد علی خان صاحب، جناب عابد صدیقی صاحب، جناب افتخار صاحب اور شنشین پہ تشریف فرما دیگر معززین اور یہاں پہ موجود میرے بزرگوں، دوستوں
बहनों, सबसे पहले मैं इदारे सियासत का मशहूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरी हिम्मत अफजाई की, और मैं इदारे सियासत को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे जनाब आबिद सिद्दीकी साहब को, जो एक अरसे दराज से अवामी फलाही कामों में जुड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पे इदारे सियासत एक ऐसी खिदमत करते आ रहे हैं जिसके लिए हम सबको और ख़ास तौर पे सरज़मीन दक्कन के तमाम बाशिंदों को फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि ये काम कोई आसान काम नहीं है। और जैसा कि आज यहाँ पे 45 रोज़ा वेकेशनल समर कैंप की आज इख्तितामी तकरीब है, और आप जैसा सब जानते हैं, आप लोगों ने 45 दिन यहाँ पे आए और समर कैंप अटेंड किया, और मुख्तलिफ हुनर और मुख्तलिफ स्किल्स की जो तालीम यहाँ पे आपको दी गई उससे आप लोग मुस्तफ़ीद हुए, और यहाँ पे आज आप लोगों को सनद से नवाजा जा रहा है, और वो सनद लेके आप जब बाहर जाएंगे तो इससे आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने एक जो लेटेंट टैलेंट और जो हुनर अल्लाह ताला ने आप में दिया था उसको आपको उजागर करने का मौका मिलेगा। क्योंकि दो किस्म की तालीम होती है, एक रेगुलर तालीम होती है जो हम स्कूल को जाते हैं, वहाँ पे कॉलेज जाते हैं। यहाँ पे हम देखा गया है कि हिंदुस्तान में करीब 22 करोड़ बच्चे जो है स्कूल को जाते हैं, मगर उनमें से 22 करोड़ में से सिर्फ 12% ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी तक समझिए आप पहुंच पाते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, हमारा जो मेन फोकस जो है एकेडमिक्स पे है, मगर जो वोकेशनल कोर्सेस है उसके ऊपर हुकूमत की जिस तरीके से फोकस होना चाहिए था और हुकूमत की जिस तरीके से दिलचस्पी होना चाहिए था, किसी ना किसी तरीके से ये देखने में आया है कि ना तो हुकूमत ने उस तरफ उतनी तवज्जो दी है, क्योंकि जो हुनर है, जो स्किल है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हर शख्स में, हर बच्चे में पाई जाती है, मगर उसको उजागर करना, ख़ास तौर पे जनाब जाहिद अली खान साहब ने जो बेड़ा उठाया है उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इदारे सियासत शुरू से ही बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद खलीकुर रहमान साहब, आपने जिस वलवला अंगेज़ी के साथ अपने ख़यालात का इज़हार किया, हम उसके लिए ममनून हैं। आपने खिदमत ख़ल्क़ की बात की तो मैं वो हदीस शरीफ मुझे याद आई कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो ज़मीन वाले लोग हैं, यानी जितने अपने अतराफ़ और नाम जितने लोग हैं, उन सब की मदद करें, उन पर रहम करें, ताकि हम आसमान वाले के रहम के हक़दार बन सकें। अब मैं आज के सदर जलसा और इदारे सियासत के एडिटर, माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फोरम के सरपरस्त आला, जिनके जो इस तमाम सरगर्मियों के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद रखते हैं, एक बहुत बड़ा उनका मद में नज़र है, नज़्मुल ऐन है, और उन्हीं के इस नज़्मुल ऐन के तहत हमारे जितने लोग हैं यहाँ पर सियासत में काम कर रहे हैं, खिदमत ख़ल्क़ का, वो उन्हीं के मकासद को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका अमली जामा पहना रहे हैं। मैं जनाब जाहिद अली खान साहब से अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वो इज़हार ख़याल फरमाएँ। जनाब जाहिद अली खान साहब। MDF के सदर जनाब आबिद सिद्दीकी साहब, मेरे हर काम में पार्टनर रहने वाले जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब, खलीकुर रहमान साहब, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, सियासत की जानिब से जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो अल्लाह का फजल ये है कि उसमें कुदरत ये इंतज़ाम कर देती है
کہ اس کو کس طرح کامیابی تک پہنچایا جائے. اس سمر کیمپ میں جو 45 دن تک جاری رہا، تقریباً 1500 خواتین نے یہ ٹریننگ حاصل کی اور 30 سے زائد اساتذہ نے ان بچیوں کو وہ ہنر سکھایا جس کے ذریعے وہ اپنے گھر بیٹھے کمانے کے قابل بن سکتے ہیں. ابھی میں جب گھر سے آ رہا تھا تو اتفاق سے روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے مجھے ایک ایسا راستہ اختیار کرنا پڑا جو نمائش میدان کے پیچھے سے نکل کر پھر موزمجائی مارکیٹ کی طرف آتا ہے. مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں پر خواتین یہ پردے بنا رہی ہیں. یہ بیمبو کے جو پردے بنتے ہیں، چلمنے، یہ چلمن بنا رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 20 سے 25 روپے پر اسکوائر فٹ یہ چلمن بنائی جاتی ہے. تو یہ دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوا مجھے کہ یہ ہنر جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، اس ہنر کے ذریعے بھی آپ اپنے گھر کو چلانے میں اپنے شوہروں، اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں اور اپنے ماں باپ کی مددگار بن سکتے ہیں. یہ ہونا چاہیے کہ کام سیکھ لیے اور پھر اس کام کو ادھورا چھوڑ دیے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. ہماری جو خصوصیات ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس طرح سرمایہ کو جمع کریں کہ اس کو گھر کے چلانے میں اپنے مرد حضرات کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں. ورنہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کا ایک شخص کماتا ہے اور گھر میں 5-6 لوگ کھانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس سے قوم ہماری کب تعلیم حاصل کر سکتی ہے، معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم بنا سکتی ہے. تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی گھر بیٹھ کے اپنے حجاب میں رہ کر اس بات کی کوشش کریں کہ وہ اپنے طور پر بھی گھر کی کمائی میں ایک حصے دار بن سکیں. یہ اور بات ہے کہ آج ہماری بیٹیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ابھی کریم نگر سے ایک بچی آئی تھی، 99% اس نے حاصل کیا میٹریکولیشن میں، اور سارے ڈسٹرکٹ میں وہ فرسٹ آئی. کل ایک بچی مجھ سے ملاقات کی اور وہ لڑکی ہندوستان میں ہونے والے ایگزامینیشن میں، پورے ہندوستان میں ہونے والے ایگزامینیشن میں 22واں نمبر حاصل کی اور خواہش مند ہے کہ اس کو IIIT میں داخلہ ملے اور انشاءاللہ مل جائے گا اس کو داخلہ. اس لیے کہ جو رینک انہوں نے حاصل کی ہے، وہ رینک کے ذریعے اس کا وہ داخلہ یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا داخلہ ہو جائے گا. اسی طرح ہماری بچیاں آج تعلیم کے میدان میں بہت آگے نکل رہی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے جو ٹریننگ پروگرام ہیں آپ اس سے بھی استفادہ کریں. میرے سامنے ہیلپنگ ہینڈز کی یہ کتاب ہے اور یہ ہیلپنگ ہینڈ کا سینٹر
ایسی جگہ چلایا جاتا ہے کہ وہ شہر حیدرآباد کا ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے. وہاں پر لوگوں ایک کمرے میں 5-6 لوگ سوتے ہیں، اپنی ساری زندگی وہاں گزارتے ہیں. اور اس ہیلپنگ ہینڈ نے وہاں پر کیریئر گائیڈنس، اس کے علاوہ سیونگ سینٹرز وہاں قائم کیے ہیں. اور اس علاقے کا نام ہے خائم نگر. خائم نگر میرے گھر سے بہت ہی قریب ہے. مجھے اس سینٹر میں دیکھنے کا موقع ملا ہے اور وہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں بھی افتخار حسین صاحب کا بہت بڑا رول ہے.